ایک حدیث ہے، علامہ ابن الجوزی کا تذکرہ ہمارے بھائی علامہ غفران صاحب بڑے خوبصورت پیرائے میں کر رہے تھے۔ علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا، اور بھی لوگوں نے لکھا، یہ حدیث بڑی مشہور ہے، اس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ واقعہ رسول اللہ کو اتنا پسند تھا، حضور کی پسند کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک بات اختتام پر، اب پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، یہ ایک بات یاد رکھنا، اس کو سن کر یاد کر کے جانا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا کہ حضور سے میں نے چھوٹی عمر کے باوجود کم سے کم 7 مرتبہ سنا، کم و بیش 7، یعنی حضور سے بچپنے میں 7 بار، تو بڑی عمر کے صحابہ نے کتنا سنا ہوگا۔ اس واقعے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس کا نام کفل تھا، اور کفل کو گناہ کی لت پڑی تھی، عادت پڑی تھی، گناہ میں لت پت تھا وہ۔ مطلب کیا؟ مفہوم کے طور پہ اس کر رہا ہوں، تشریح کے طور پہ، یعنی اس کا حال یہ ہوتا تھا کہ ہر دن اس کے بستر پہ کوئی نیا حسن چاہیے تھا، کوئی نئی لڑکی چاہیے تھی، دن کو وہ ڈھونڈتا رہتا کون سا نیا حسن و جمال شباب ملے گا، پٹا پھسلا کے لاتا، بدی کرتا، ہر گناہ کرتا، ہر گناہ۔ بنی اسرائیل میں مشہور تھا گناہ گار۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی آ رہی ہے اور اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، وہ محلے کے لوگوں سے مانگ رہی ہے، مجھے کچھ قرض دے دو، پیسہ دے دو، قرض دے دو، کوئی دیتا نہیں، کوئی مدد نہیں کرتا۔ کفل نے سوچا آج یہ مجبور ہے، لوگوں سے قرضہ مانگ رہی ہے، نہیں دے رہے، آج میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ اتنی بات یاد رکھنا، تھوڑا سا اس پہ میرا تھوڑا تبصرہ سن لیں۔ مجبوری انسان کو کہیں تک بھی لے جا سکتی ہے۔ سنیو مسلمانوں، آج تم یہ رونا روتے ہو نا جلسوں میں، کانفرنسوں میں، لڑکیاں بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم کسی بیٹی کو بھاگنے کا شوق نہیں ہے، ہم نے بچیوں کو مجبور کیا ہے۔ جب تم بغیر جہیز کی شادی نہیں کرتے، اس کے غریب ماں باپ کے پاس تمہیں بھیک دینے کے لیے جہیز کی شکل میں جب پیسے نہیں ہوتے، اور وہ بچیاں 35 سال کی عمر میں گھر میں پڑی رہتی ہے، تو مجبوراً پھر وہ اپنے ماں باپ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلی جاتی ہے۔ کتنے ظالم ہو گئے تم، کتنے ظالم ہو گئے، 1 لاکھ کی چادر قبروں پر، پیر کی قبر پہ چڑھاتے ہو، اور بیٹیوں کے سر کی چادروں کا خیال نہیں کرتے۔ میرے پیر کو 1 لاکھ کی چادر ریا کے طور پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا پیر اگر واقعی اللہ کو راضی کر چکا ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس سے بہتر لباس خدا نے اس کو عطا کر دیا۔ میں چادر چڑھانے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، میں موروثی سنی ہوں الحمدللہ، اور فکر رضا کا ہر لمحہ پابند ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ چادر 1 لاکھ کی چڑھانے کی بجائے 100 روپے کی چڑھا دے، اور وہ 90,000 اور مزید 900 جو روپیے تیرے پاس بچ گئے ہیں، اس سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا جہیز کا انتظام اپنے پیر کے نام پہ کر دے۔ اس 1 لاکھ کی چادر سے تیرا پیر جتنا خوش نہیں ہوگا، اس غریب کے سر کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ واللہ ہمارے ولیوں کو نہ ہماری گھاگھر کی ضرورت، نہ ہماری چادر کی ضرورت، نہ ہمارے گنبد کی ضرورت، نہ ہمارے مینار کی ضرورت، یہ تو ہماری عقیدتوں کا اظہار ہے جو کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے دل میں تو رسول اللہ کی امت کا درد اتنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ولیوں کا درد؟ محبوب الہی اس وقت 200 روپے کے حساب سے محبوب الہی کے لنگر کا خرچہ تھا۔ بادشاہ نے سنا 200 روپے یہ خرچہ کرتے ہیں لنگر پہ، تو اپنے سپاہیوں کو کہا محمد احمد کے پاس، نظام الدین کے پاس تم جاتے ہو، اس کو چڑھاتے ہو نذرانے دے دے کر، اور وہ خرچہ کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور وہ اپنی بھیڑ اکٹھا
کرتے ہیں. آج کے بعد کوئی ان کو نذرانہ نہیں دے گا, بادشاہ کا کوئی آدمی وہاں نہیں جائے گا. میرے محبوب الہی سلطان المشائخ کو پاس بات پہنچی, کہا کہ بادشاہ کہتا ہے کہ ہمارے نذرانوں پر, ہمارے سپاہیوں کے نذرانوں پہ لنگر کھلا کے بھیڑ اکٹھا کرتے ہو. محبوب الہی نے فرمایا آج کے بعد لنگر کا خرچہ ڈبل کر دیا جائے, تاکہ اس بدبخت کو پتا چلے میں نذرانوں پر لنگر نہیں کرتا, خدا کی عطا پر کرتا ہوں. اور جب لنگر آپ کے سامنے جب سب کو کھلا کر آخری میں محبوب الہی کے آگے لا کے رکھا جاتا, تو لنگر دیکھ کر کے روتے اور رو کے کہتے لے جاؤ. ہو سکتا ہے جمنا کے کنارے کوئی بھوکا انسان پڑا ہوگا, اگر وہ بھوکا پڑا اور میں نے کھا لیا تو قیامت میں اپنے نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا. نظام الدین, میری امت کا کوئی فرد بھوکا جمنا کے کنارے پڑا تھا اور تو پیٹ بھر کے سو گیا تھا, جاؤ ڈھونڈ لو, ہو سکتا ہے کوئی مل جائے تو اس کو کھلا دو. ان کے دلوں میں تو امت کا اتنا درد ہے, رسول اللہ کی امت کا. اگر تم ان حضور کی امت کے لیے کام کرو گے, ان کے لیے اسکولیں بناؤ گے, کالجز بناؤ گے, ہاسپٹلس بناؤ گے, آپ کو کہتا ہوں اپنے پیر کے نام پر اگر 10 لڑکوں کی فیس بھرنے کا ذمہ آپ لے لیں اسکول کی, اور غریبوں کے حوالے سے ان کو تعلیم یافتہ کرو, تو پھر کتنا بڑا کام ہوگا. یہ اللہ والے ہماری سوچ والے نہیں تھے, ان کی سوچ بڑی اعلیٰ تھی. یہ اپنے لیے نہیں میرے بھائی, وہ اوروں کے لیے, قوم کے لیے جیتے تھے. میرے آقا نے فرمایا جو بندہ صبح اس حال میں کرے کہ میری امت کی بھلائی کا منصوبہ نہ بنائے فلیسا منا, وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. اوروں کے لیے جینا سیکھو اور رسومات سے نکل کر حقائق کی طرف آؤ. بہت رسموں میں ڈوب گئے, حقیقتوں کی طرف آؤ, حقائق کی طرف آؤ. بے شمار یتیم بچے اسکول کی فیس نہ بھر کے, غریب بچے وہ پیچھے ہو رہے ہیں, اور ایک بندہ جاہل ہوتا ہے 3 نسلیں تباہ ہوتی ہے, 4 نسلیں تباہ ہوتی ہے. کسی ایک کو سہارا دے دو گے تو تمہارے اندر بھی کئی پڑھے لکھے پیدا ہوں گے, ایک کو پڑھاؤ گے, آگے بڑھاؤ گے تو کئی نسلیں سنور جائے گی. بہرحال بات سمیٹ لوں تو یہ غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. کبھی کبھی قوم کو غربت سے نکالو, خود بھی نکلو, کچھ کرو, کچھ کرو, کچھ کرو. اور یاد رکھنا قرضہ دینا صدقہ دینے سے افضل ہے. یہ بات سن لیں, قرضہ دینا صدقہ دینے سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ مانگنے والے مانگتے ہی پھرتے رہتے ہیں, لیکن قرضہ انسان اس وقت مانگتا ہے جب اس کو ضرورت پڑتی ہے. اور حدیث پاک ہے, آپ نے, میں سمجھانے کے لیے اس کی مفہوم کے طور پر, آپ نے کسی کو 500 کا قرضہ دیا, اب جب تک وہ لوٹائے گا نہیں, روزانہ 500 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا. قرضہ دو گے تو سود ختم ہوگا, لیکن میری قوم پر بھی کون ماتم کرے گا؟ دینے والے دیتے نہیں قرضہ, اور اگر کوئی شریف انسان دے دے تو لوگ واپس نہیں کرتے.